اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور فدق جو ہے وہ رسول خدا کو ایسے ہی دے دیا بغیر جنگ کے، کہ یہ سب باغ فدق کی ساری جو املاک ہیں یہ آپ رکھ لیجیے۔ اب وہ کیا ہے؟ مال غنیمت نہیں، یہ دو اصطلاحات قرآن کے اندر کہ وہ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو دے دیا۔ اس آیت کے نازل ہونے پہ کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجیے باغ فدق، تو آپ نے فوراً وہ جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں دے دیا۔ کسی نے امت میں آج تک کسی نے ابو بکر صدیق کو اس معاملے میں مختی کہا ہی نہیں، خاطی کسی نے نہیں کہا ہے۔ یہ تو ان کا اپنا مفروضہ ہے، ان کے ذہن کی اپنی یہ پیداوار ہے، وہ جانے اور وہ اس کا جواب دیں۔ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ خطا کار کون کون ہیں؟ مسئلہ ہی یہی تھا کہ حدیث آنے سے پہلے اگر فاطمہ الزہرا خطا کار ہیں، حدیث آنے کے بعد کون کون خطا کار ہے، اس کی خطا کی نوعیت کیا ہے، یہ طے کرنا ان کے ذمہ پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ان اشخاص کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ان میں سے پہلے ذاکر نے دو باتیں کی۔ نمبر ایک، اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ والی آیت کے تحت باغ فدق امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا تھا، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ باغ فدق مال فے تھا۔ اب جو اس نے پہلی بات کہی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ والی آیت کے تحت حضور علیہ السلام نے باغ فدق امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا تھا، اس نے تو کہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کے تحت باغ فدق امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ واضح جھوٹ لکھتے اور بولتے تو ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور باغ فدق مدینے میں حاصل ہوا تھا۔ تو یہ کیسے تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہم بات کیسے کرتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ وہ جلدی پکڑا جاتا ہے۔ نمبر دو، دیکھیں آپ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ آپ ادا کریں اس کا حق ذوی القربیٰ کو، مساکین کو اور مسافروں کو۔ تو آپ صرف ذوی القربیٰ میں سے امی فاطمہ کو کیوں خاص کرتے ہیں؟ اوروں کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اور مساکین اور مسافروں کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آیت میں ذوی القربیٰ کا بھی حکم ہے، مساکین کا بھی حکم ہے، مسافروں کا بھی حکم ہے۔ کیا حضور علیہ السلام نے اس آیت کا صرف ایک ہی حکم مانا، صرف امی فاطمہ کو دیا اور رشتہ داروں کو نہیں دیا، مسافروں کو نہیں دیا اور مساکین کو نہیں دیا؟ یہ تو آپ حضور علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس دوسرے نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے بھی مفتی نہیں کہا۔ تو میں یہ واضح اعلان کر رہا ہوں کہ فدق کے مسئلے میں سیدنا صدیق اکبر کو کوئی بھی قرآن کا منکر مفتی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اتنے سارے حضرات تھے فدق کے مسئلے میں، کیا وہ خطا پر تھے؟ تو ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم سب کا ہماری کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن مجید کے ٹکر میں آتی ہو تو اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کو قرآن مجید پر ترجیح دی جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ باغ فدق ہے کیا؟ حضور علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ قرآن مجید میں اس کی تقسیم کا طریقہ ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام قرآن مجید کے مطابق تقسیم فرماتے تھے یا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق حضور علیہ السلام کی تقسیم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے یا نہیں؟ تو آپ کو ہر مذہب کی ہر کتاب یہ بتلائے گی۔ جس طرح شیعہ نے بھی اقرار کیا کہ باغ فدق مال فے تھا، تو آپ کو ان کی کتابیں، ہماری کتابیں، سب کی کتابیں یہ بتائیں گی کہ باغ فدق مال فے تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جہاد کے ذریعے آیا لیکن بغیر قتال کے، اور قرآن مجید میں اس کی تقسیم کا طریقہ ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو آپ کو ہر مذہب کی ہر کتاب یہ واضح بتلائے گی کہ حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے، اور آپ کو ہر مذہب کی ہر کتاب یہ بھی بتلائے گی کہ سیدنا صدیق اکبر بھی قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق حضور علیہ السلام کی تقسیم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے۔ تو فدق کے مسئلے کو آڑ بنا کر، ان روایات کو آڑ بنا کر سیدنا صدیق اکبر پر اعتراض کرنا حقیقت میں قرآن مجید کا انکار کرنا اور حضور علیہ السلام کی تقسیم کا انکار کرنا ہے۔ جو بھی فرقے مسلمان کہلانے والے ہیں، ان تمام فرقوں کی اصولی کتابوں میں یہ واضح اصول لکھا ہوا ہے کہ جو روایات قرآن مجید کے ٹکر میں آتی ہیں ان روایات کو چھوڑا جاتا ہے۔
چاہے وہ روایات بخاری کی ہوں، مسلم کی ہوں یا اصول کافی کی ہوں۔ آپ تو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہے ہیں کہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ قرآن مجید کے ٹکر میں آئیں، جبکہ قرآن مجید کی تقسیم یہ ہے: ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اور انشاءاللہ اسی طرح میں مسئلہ فدق کلپ نمبر 2 میں ان روایات کی بھی وضاحت کر دوں گا کہ ان روایات کی حقیقت کیا ہے۔